السلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. سورة الاحقاف کی آیت نمبر 15 ہے. پچھلے درس کے اندر ہم نے اولاد کے حقوق کا ذکر کیا تھا اور اس کا تعلق ہم نے اس سے بھی پچھلے دروس سے جوڑا تھا جو ہم نے صلاۃ کی اہمیت فرضیت کے اوپر کیے تھے. تو پچھلے درس کے اندر موضوع یہ تھا کہ والدین سرپرست وہ اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں ورنہ قیامت کے دن ان کی پکڑ ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم تو اولاد سے کہتے ہیں لیکن وہ کہنا نہیں مانتے. تو اس لیے آج کا موضوع رکھا ہے والدین کے حقوق. اور والدین کے یہ حقوق اسی وقت ان کو ملیں گے جب وہ اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں گے، قرآن اور سنت کی تعلیم دیں گے. اس کے بعد ان کی اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے حقوق اعمال نہیں کریں گے بلکہ اپنے ماں باپ کے حقوق کی حفاظت کریں گے. والدین کے حقوق سے متعلق قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات بھی ہے اور اس سے متعلق بہت سارے احادیث بھی ہے. جس آیت کا میں نے انتخاب کیا ہے سورۃ الاحقاف کا، یہ اس لیے کیا ہے کہ اس کے اندر والدین کا بھی ذکر ہے اور اولاد کا بھی ذکر ہے. تو لہٰذا اس آیت کا تعلق آج کے درس کے ساتھ بھی ہے اور پچھلے درس کے ساتھ بھی ہے. سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے مختلف صورتوں سے جو آیت والدین کے حقوق سے متعلق ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. اس کے بعد جتنا وقت ہمیں اجازت دے پھر احادیث کا بھی انشاءاللہ ذکر کریں گے. سورہ البقرہ سے اس کی ابتدا کرتے ہیں. آیت نمبر 83 وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ. اور یاد کرو وہ وقت کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پکا عہد لیا تھا. یہاں اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کا ذکر کیا ہے اور ان دونوں حقوق کی اہمیت کی وجہ سے آیت کی ابتدا کے اندر دیکھے اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ صرف اس امت کے لیے نہیں، اس سے پہلے بنی اسرائیل سے بھی ہم نے یہ پکا عہد لیا تھا. میثاق کہتے ہیں پکے عہد کو. اور وہ عہد کیا تھا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے مگر ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی، اللہ ہی کی عبادت کرو گے. بعض ناسمجھ لوگ ہوتے ہیں بلکہ اکثریت آج اس امت کی، یہاں تک کہ علماء کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، مخلوق کا حق معاف نہیں کرتا ہے. حالانکہ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کا حق مخلوق کے اوپر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرے، اور مخلوق کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا. تو الیاذ باللہ اللہ رب العزت کسی چیز کا محتاج تو ہے نہیں. اس کا ایک ہی حق ہے کہ اس کی یکتائی کو مان کے اس کے احکامات کو مانا جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اور اللہ کا یہ ایسا حق ہے کہ وہ معاف کبھی نہیں کرتا، کہ جو شرک کرے گا ہمیشہ وہ جہنم میں جلے گا، جہنم سے وہ نکلے گا نہیں. اول تو اس غلط بات کی تصحیح فرمائے جو عام طور پر لوگوں میں مشہور ہو گئی ہے کہ اللہ اپنا حق معاف کر دیتا ہے، جبکہ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس چیز کو معاف ہی نہیں کرتا کہ کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے، وہ اپنا حق معاف ہی نہیں کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب اللہ نے اپنے حق کا ذکر کیا ہے لا تعبدون الا اللہ، اس کے بعد حقوق العباد کا ذکر ہے
اور ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ لانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کی اہمیت لوگوں کے اوپر واضح ہو جائے کہ حقوق العباد بھی اتنی اہم چیز ہے، اسلام کا اتنا اہم جز ہے کہ آپ کی توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک آپ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کو بھی پورا نہ کریں۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ترتیب کے ساتھ حقوق العباد کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے والدین کا ذکر کیا ہے، اور قرآن مجید کے اندر ایک سے زیادہ جگہوں میں اللہ رب العزت نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے۔ اللہ کا حق اور اس کے بعد فوراً ماں باپ کا حق، اس کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ تو اس ترتیب سے بھی، اس عبارت سے بھی یہ بالکل ظاہر ہوتا ہے کہ والدین کا حق یہ کتنا اہم اور ضروری ہے۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور بنی اسرائیل سے اللہ نے یہ پکا وعدہ بھی لیا تھا کہ ماں باپ کے ساتھ تمہیں نیک سلوک کرنا ہے، یعنی احسنوا بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ تمہیں نیک سلوک کرنا ہے۔ ابتدائی کے اندر اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کا بہت زیادہ حق ہے، لیکن ہمارے دور کے اندر علماء اور عام لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ انہوں نے باپ کو ایک سائڈ پہ لگا دیا ہے، اور جب بھی وہ حقوق الوالدین کا ذکر کرتے ہیں تو ماں کا ہی ذکر کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں جتنے مقامات پہ بھی اللہ نے ذکر کیا ہے تو ماں باپ کا ذکر کیا ہے، صرف ماں کا ذکر نہیں کیا ہے۔ صرف ایک مقام ہے سورہ مریم جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے اندر صرف ماں کا ذکر ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا باپ تھا نہیں، اس لیے سورہ مریم کے اندر آتا ہے آیت 32 کے اندر وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا۔ مجھے اللہ نے اوصانی، ایک حکم ہوتا ہے اور ایک حکم کے اندر تاکید ہوتی ہے۔ جب وصیت کا لفظ آتا ہے تو وہاں حکم کے اندر تاکید ہوتی ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے تاکیدی حکم دیا ہے، کس چیز کا؟ صلاۃ کا، زکوٰۃ کا، جب تک میں زندہ ہوں، اور اللہ نے یہ بھی مجھے تاکیدی حکم دیا ہے وَبَرًّا بِوَالِدَتِي کہ میں اپنے ماں کے ساتھ نیک سلوک کروں، اور اللہ رب العزت نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا ہے، نافرمان نہیں بنایا ہے۔ یہ ایک ہی مقام ہے، اس میں صرف والدہ کا ذکر ہے، ساتھ میں والد کا نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا والد تھا ہی نہیں۔ ورنہ اسی سورہ مریم کے اندر آپ دیکھیں آیت نمبر 14 کے اندر اللہ رب العزت نے یحییٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یحییٰ علیہ السلام کے ذکر کے اندر چونکہ ان کے باپ بھی تھے اور ان کی ماں بھی تھی، تو اس لیے ان کے دونوں کا ذکر فرما دیا۔ آیت نمبر 14 کے اندر فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور یہ یحییٰ علیہ السلام اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے والا، اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا، اور یہ سرکش نہیں تھا، عَصِيًّا، اور نافرمان تھا۔ تو چونکہ یہاں اس کا باپ بھی ہے اور ماں دونوں ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں یہ بھی اللہ کا نبی ہے، تو یہاں دونوں کا ذکر کر دیا ماں باپ کا۔ باقی جہاں قرآن مجید سے میں جہاں جہاں سے آیتیں پیش کروں گا ابھی آپ کے سامنے، تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے ماں کے ساتھ باپ کا بھی ذکر کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، اسے اگنور نہیں کیا جا سکتا ہے، نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یقینی طور پہ ماں کی تکالیف بہت زیادہ ہے، مشقت بہت زیادہ ہے، اپنی اولاد سے محبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس تکلیف اور مشقت کے اندر، اس محنت کے اندر، اس پرورش کے اندر بچے کے باپ بھی برابر کا شریک ہوتا ہے۔ یہ لازم اور ملزوم ہے دونوں۔ یہ وضاحت صرف میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہماری نئی نسل، ہماری اولاد اس بات کو سمجھ لے کہ اسلام نے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال موقع ملا تو پھر انشاءاللہ احادیث کا ذکر کریں گے اس کے اندر۔ تو یہاں دیکھیں اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں